نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء۔ پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 24، 25، 26 اور 27۔ علم ترى، علم تعلم، حمزہ استفہام ہے اور ترجمہ یوں ہوگا کہ علم ترى، کیا آپ کو معلوم نہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ، کیف کیسے بیان کی اللہ تعالی نے، مثلا مثال، کلمتاً طیبتاً کلمہ طیبہ کی، پاک کلمہ کی، کشجرۃ طیبۃ، جیسا کہ پاکیزہ صاف ستھرا درخت ہو، اصلھا ثابت، اس کے جڑ مضبوط ہو، وفرعھا فی السماء، اور اس کے شاخیں اونچے ہو، آسمان میں ہو، تؤتی اکلھا، وہ پھل لاتا ہے، تؤتی لاتا ہے، اکلھا تؤتی اکلھا، وہ لاتا ہے اپنا پھل، کل حین، ہر وقت، ہر موسم میں، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اے وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالی، الامثال، مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، لنفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے، ومثل، اور مثال، کلمۃ خبیثۃ، ناپاک کلمہ کی، کشجرۃ خبیثۃ، ناپاک درخت کی طرح ہے، ناپاک درخت کے مانند ہے، اجتثت من فوق الارض، جو اکاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، نہیں ہے اس کے لیے کوئی مضبوطی، یثبت اللہ الذین آمنوا، مضبوط رکھتا ہے اللہ تعالی ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ہے، بالقول الثابت، مضبوط بات پر، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں، وفی الآخرت، اور آخرت میں، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ رب العالمین ظالمین کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ، اور کرتا ہے اللہ رب العالمین، ما یشاء، جو کچھ چاہے۔ مذکورہ آیتوں میں، آیت نمبر 24 میں کلمہ طیبہ،
کلمہ طیبہ کی تشبیہ دی ہے شجرہ طیبہ کے ساتھ، اور آیت نمبر 25 میں کلمہ خبیثہ کی تشبیہ دی ہے شجرہ خبیثہ کے ساتھ۔ حضرات مفسرین کا قول ہے کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور کلمہ خبیثہ سے مراد کلمہ کفر ہے۔ کلمہ طیبہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسا پاکیزہ مطہر صاف ستھرے درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے، زمین کے ساتھ جمی ہوئی ہے، شاخیں اونچی ہے، اوپر جا رہی ہے، ہمیشہ پل دیتا ہے، اور جب اس کی فصل آئے تو فصل ضائع بھی نہیں ہوتا۔ سنن ترمذی ابواب التفسیر میں تفسیر سورہ ابراہیم میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت مراد، جیسے کلمہ طیبہ کے وہ تشبیہ دی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی جڑ یعنی مضبوط اعتقاد، ایمان، مومن کے قلب، مسلمان کے دل میں استحکام پیدا کرتا ہے، مضبوطی کے ساتھ جمی رہتی ہے، اور اس کی شاخیں یعنی اعمال صالحہ رب العالمین کے بارگاہ مقدس میں مقبول بھی ہوتی ہے، اور وہ آسمان کی طرف اعمال صالحہ اوپر جاتے ہیں، اور پھر اس پر رضائے الہی مرتب ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ فاطر میں ہے الیہ یصعد کلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ کھجور کا درخت زمین میں مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہوتا ہے، اپنی جڑوں میں استحکام رکھتا ہے، پلوں میں عمدگی ہوتی ہے، شاخوں میں بلندی ہوتی ہے، پل بھی ہر فصل میں ہر موسم میں آتے رہتے ہیں، لوگ نفع اٹھاتے رہتے ہیں، غذائیت بھی ہے کھجور میں، قوت اور طاقت بھی ہے، دیکھنے میں بھی مزیدار ہے۔ اور کلمہ خبیثہ، کلمہ کفر، وہ خبیث درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکاڑ لیا جاتا ہے، اسے کوئی قرار اور ثبات استحکام نہیں ہوتی۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ شجرہ خبیثہ سے مراد حنظل کے جو بیل ہے وہ مراد ہے، جو کڑوا بھی ہوتا ہے، مزہ بھی برا ہے، بدبو بھی بدترین ہے، زمین پر جمتا بھی نہیں ہے۔ اور روح المعانی لکھتے ہیں کہ حنظل کو مشاکل شجرہ خبیثہ فرما کر ذکر کیا، ورنہ حنظل کوئی درخت نہیں ہے، یہ تو ایک بیل ہے، جس طرح کے عام پودے ہوتے ہیں۔ کفر کا مثال کچھ یوں دیا کہ یہ حق کے سامنے ڈٹتا نہیں ہے، ان کے اعمال میں رضائے الہی مرتب نہیں ہوتی، اور چونکہ کافر کے اعمال قبول ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اور تیسری آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو قول ثابت، پکی بات، مضبوط بات، مستحکم بات، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر دنیا میں ثابت قدم رہنا، اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین کے بہکاوے سے، شیاطین کی شرارتوں سے
اور نفس کی خباثتوں سے بندہ محفوظ ہو۔ اہل ایمان پر شیاطین کے اثرات مرتب نہ ہو، نفس کی خواہشات جو ہے اس کا غلبہ نہ ہو، اور تادم مرگ آخر دم تک بندہ ایمان پر جی رہا ہو، زندگی بسر کر رہا ہو، تو آخرت میں جو کلمہ طیبہ ہے، جو ایمان پر جمنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں مومنانہ مومن کی جو شان ہے اعلیٰ اور ارفع شان ہے، اس کے مطابق جواب بھی دے گا منکر اور نکیر کو۔ جب رب کے بارے میں پوچھا جائے گا، جب کتاب من رب کا من نبیوں کا ماں کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مومن سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کی وہ گواہی دیتا ہے، اور پھر فرمایا وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، رواہ البخاری۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کا سوال کرو، پھر اس کے لیے ثابت قدم رہنے کا سوال کرو، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ قذافی ابی داؤد۔ آیات کے آخر میں فرمایا وَيَدُلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی ذات فعال لما یرید ہے۔ روح المعانی لکھتے ہیں کہ آیات مذکورہ میں ظالمین سے مراد کافرین ہے، مشرکین ہے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، اور مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی فطرت کو بدلنے کی کوشش کی، قول ثابت پر رہنے سے گریز کی، گمراہوں کی تقلید کی، واضح آیات بینات معجزات کو چھوڑ دیا، دنیا میں رائے حق سے دور ہو گئے، آخرت میں کلمہ طیبہ کے اثرات سے محروم ہو گئی، وہ نصیب نہیں ہوئی۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ جب قبر میں منافق کو، مشرک کو، کافر کو ان سے سوال کیا جائے گا کہ ان کے بارے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، تو جواب دے گا لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، یعنی میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب کافر سے سوال ہوگا، دوسری روایت میں تو وہ پھر جواب دے گا، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ اس کو جانتے ہیں، یہ کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا ہاں لا ادری، ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ جنہوں نے اللہ کی توحید پر زندگی بسر کی ہے وہ کہیں گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کی خدمت کی ہے، وہ کہیں گا کہ قرآن کتاب ہے، اللہ کا کتاب ہے، جس نے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی تعلیمات اور سنتوں پر زندگی بسر کے، تو وہ کہیں گا کہ یہ میرا نبی ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کافر کہیں گا ہاں لا ادری، ہے افسوس کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال ایمان کی طاقت عظیم طاقت ہے، ایمان کی دولت عظیم ترین نعمت ہے، جو دنیا میں ثابت قدم رہنے کا عظیم ذریعہ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے۔ مومنین صالحین جو قبر میں اچھی حالت میں ہوں گے،
کلمہ کی بدولت، ایمان کی بدولت روضۃ من ریاض الجنہ ہے، قبر تو جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ ہے، اور یا کافروں کے لیے برے حالت ہوں گی جو جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور اس کو کہتے ہیں عذاب قبر۔ عذاب قبر حق ہے۔ سورہ غافر کی آیات ہے النار یوردون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، صبح شام وہ آگ ان کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور پھر وہ عاطفہ ہے، تغیر کا تقاضا ہے، یعنی یہ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا یہ برزخ کا معاملہ ہے۔ ویوم تقوم الساعہ تو عاطفہ ہے، عطف تغیر کا تقاضا کرتا ہے، وہ قیامت کا عذاب جو ہے جب قیامت قائم ہوگی اس کا عذاب اور ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس وقت حکم ہوگا اہل فرعون کو، فرعون والوں کو سخت عذاب، کہ کہتے ہیں کہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ اور سورہ نوح میں ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، نے گناہوں کے وجہ سے وہ غرق ہو گئے پر وہ آگ میں داخل ہو گئے۔ تو ان آیتوں میں عذاب قبر کی تصریح موجود ہے، اور احادیث طیبہ میں بکثرت عذاب قبر کا ذکر موجود ہے، تو جو تواتر کے حد تک پہنچ چکی ہے، بلکہ اسباب کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے۔ فرمایا استنزوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، پیشاب سے احتراز کرو، بول سے احتراز کرو، صفائی ستھرائی کا مظاہرہ کرو، کیونکہ اس سے عذاب قبر ہوتی ہے۔ لہذا استنجا میں تسلی اور تسلی سے کرنا چاہیے، تاکہ پیشاب کے قطرے جو ہے وہ جسم کو گندا نہ کرے، اور جسم گندا ہو تو ظاہر ہے کہ طہارت البدن جو ہے یہ شرائط ہے نماز میں سے، نماز کے شرائط میں سے بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، باوضو ہونا، یہ تو نماز کی شرائط ہے۔ اگر شرط پورا نہیں ہے تو مشروط کیسے پورا ہوگا؟ تو اس میں بھی احتیاط ضروری ہے، اور پھر پیشاب سے گریز کرنا، اور صفائی ستھرائی کا استنجا بڑی تسلی سے کرنا، استبراء کرنا، تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ ٹھیک ہے اب میری استنجا کمپلیٹ ہو گئی ہے، پیشاب رک گیا ہے، اور آپ کو تسلی ہو جائے، تب آپ جو ہے اس کو مکمل کرنے کی وہ کیا کرے، یقین کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔